ہمارے ساتھ ماسٹر اکیڈمی آف مارشل آرٹ کے CEO عدنان اسلم صاحب تشریف فرما ہے. آج ہماری دعوت پر یہ ہائکنگ کے لیے آئے ہیں. تو پہلے تو میں آپ کا عدنان اسلم صاحب بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پر اپنی ٹیم کے ساتھ ہمیں جوائن کیا آج. جی میں بھی آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اور میری ٹیم کو ماسٹرز اکیڈمی مارشل آرٹس کو ہائکنگ میں انوائٹ کیا اپنے ساتھ, اور آپ کو اور آپ کا اعجاز اسپورٹس چینل جو ہے اس کا بڑا مشکور ہوں. تھینک یو جی. یہ اصل میں موسٹلی سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں, آپ کی کافی ساری ایکٹیویٹیز آتی رہتی ہیں, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے ناظرین کہ آپ نے جو پلان کیا ہوا ہے فیوچر ایکٹیویٹیز. اچھا پہلے بھی یہ بتائیں عدنان, آپ بڑی اچھی آرگنائزیشن میں بڑے اچھے عہدے پہ ورک کر رہے ہیں, تو یہ آپ نے جم, کراٹے کلب, مارشل آرٹ, یہ اس طرف کیا موٹیویشن ہے کہ کون سی چیز آپ کو اس طرف لے کر آیا؟ جی سب سے پہلے تو اعجاز صاحب آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ میں ایک اچھی آرگنائزیشن میں ایک اچھی پوسٹ پہ ہونے کے باوجود کیوں میں اس چیز کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. تو اس کا ایک سمپل سا آنسر سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ چونکہ میں نے بچپن سے چونکہ کراٹے کی ٹریننگ سٹارٹ کی, مارشل آرٹس کی ڈفرینٹ چیزوں کو کرتا ہوا آیا. پھر ایک وقت آیا کہ جب سورس آف انکم کو اتنا اچھا نہیں تھا تو مجھے سوئچ اوور کرنا پڑا. تو میں اس وقت ایک جو کہ اکثر میں بتاتا رہتا ہوں کہ میں اس وقت RG فارماسیوٹیکا میں ایز اے زونل سیلز مینیجر کے طور پہ کام کر رہا ہوں, اور مجھے اس کمپنی میں تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں, اور الحمدللہ ایک بڑی اچھی کمپنی ہے اور ایک بڑا اچھا لائف سٹائل ہے, سارا کچھ ہے. اور بیچ میں مصروفیت کی بنا پہ کافی عرصے کے لیے میں کراٹے سے آؤٹ بھی رہا, میں نے بالکل چیزیں چھوڑ دی تھیں. لیکن بات وہی ہے, جو چیز آپ کے بلڈ کے اندر ہوتی ہے آپ اس کو نکال نہیں پاتے. اور دوسرا مین چیز کہ آپ کی ایک فٹنس بھی بڑی ضروری ہوتی ہے, اور ہم لوگ چونکہ ایک عمر گزاری تھی مارشل آرٹس میں, تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں اپنا میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں. اور بلکہ میرا ایم تھا کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اسپیشلی وہ جس ٹریک پہ چل رہی ہے اس وقت, ڈفرینٹ گیجٹس آ چکے ہیں, لیپ ٹاپ اور موبائل اور ڈفرینٹ چیزیں, تو اس کو سوچتے ہوئے میں نے اپنے ٹف اسکیجول میں سے ٹائم نکالا اور ایک ماسٹرز اکیڈمی مارشل آرٹ کو ہم نے اسٹارٹ کیا چند سال پہلے. اور اس میں یہ تھوڑا سا میں تھینکفل ہوں اپنے بھائی کا, حمزہ اسلم کا, چونکہ میرا ٹف اسکیجول ہوتا ہے, میں سب سے اتنا ٹائم نہیں دے پاتا. تو حمزہ اسلم جو ہے وہ میرا بھائی, وہ ماشاءاللہ از بلیک بیلٹ, تو وہ بیک اپ میں رہتا ہے اور اس کو کور اپ کرتا ہے. باقی آبجیکٹیو میرا یہ ہے کہ اس میں ہم اپنی اکیڈمی میں اس وقت ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں, اسکول کے جو بیبیز ہیں کراٹے ٹریننگ کروا رہے ہیں, ساتھ ساتھ اسپیشلی گرلس کے لیے میں نے ڈفرینٹ پروگرامز رکھے ہوئے ہیں, سیلف ڈیفینس پروگرامز. اچھا, یہ گرلز کے لیے آپ نے جی رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی, تو گرلس کے وہاں لیے. پہ گرلز کو آپ نے ٹرین کی یا آپ خود سے ٹریننگ کراتے ہیں؟ نہیں, میں خود بھی ٹریننگ کرواتا ہوں, اور میں نے بلکہ اپنی کچھ گرلس کو اس حد تک ٹرین کر دی ہے کہ ماشاءاللہ سے ایز اے فیمیل انسٹرکٹر اور ایز اے کوچ ایون کچھ سکولز میں جاب بھی کر رہی ہیں, اور ایز اے انسٹرکٹر جو میرے پاس جو ہے اکیڈمی میں کلاسز بھی. عدنان یہ بتائیں کہ پیرنٹس میں یہ کنسیپٹ ہے کہ مارشل آرٹ میں چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ نے فیمیلز کو بھی تیار کیے, تو یہ کیسے جو عام کنسیپٹ ہے کہ اس میں چوٹ لگتے ہیں, تو فیمیل کیسے ایگری ہوئی اور آپ نے کیسے ٹرین کیا؟ آپ بتا رہے ہیں بلیک بیلٹ بھی ہے. جی بالکل, اس میں آپ کا بالکل بڑا ویلڈ اس میں کوشچن ہے کہ ہمارے یہاں اسپیشلی جو مینٹیلٹی ہے پیرنٹس کی, وہ ایک تو اسپیشلی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فیمیل کو چلیں اگر زیادہ زیادہ بچیوں کو ہم ایک تو ایجوکیشن اچھی دے دیں, اور دوسرا یہ کہ ہم ان کو کچن کی طرف رکھیں کہ کھانا پکانا ان چیزوں میں. اور کراٹے مارشل آرٹ ٹریننگ یہ چونکہ ویسے بھی لڑکوں کے لیے ہے نہ کہ لڑکیوں کے لیے, اور چوٹ لگنے کے خدشے ہیں اور لڑکیوں کا کام نہیں ہے, تو اس کے اوپر مجھے کافی ورکنگ کرنی پڑی, اور اتنا ایزی نہیں ہوتا. اس کے اوپر میں نے سوشل میڈیا پہ بھی اور ڈفرینٹ اپنے انٹرویوز میں بھی کافی جو میں نے ایک اویئرنیس پروگرام بھی چلایا کہ فیمیل کے لیے کراٹے سیکھنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ بوائز کے لیے ہے. اس میں پھر میں نے ڈفرینٹ سیلف ڈیفینس پروگرام اس طریقے سے پلان کیے کہ فیمیل کو ہم بڑے آسانی کے ساتھ ٹریننگ کروا سکیں, چونکہ میل اور فیمیل آپ کو پتہ ہی ہے فزیکل تھوڑا سا ڈفرینس بھی ہوتا ہے. جس طریقے سے ہم بوائز کو ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں, فیمیل تھوڑی سی نازک مزاج ہوتی ہیں اور ان کے لیے تھوڑی سی ٹف ٹریننگ مشکل ہوتا ہے, لیکن میں نے اس طریقے سے ان کو لے کے چلا. اور اسپیشلی ان کو جو پھر سیلف ڈیفینس پروگرام ہے, جو سیلف ڈیفینس ڈپلوماز میں کرواتا ہوں, اس میں یہ چیز فوکس کروائی جاتی ہے کہ فیمیل کو اگر سیلف ڈیفینس سیکھنا ہے تو کیوں سیکھنا ہے. دو چیزیں آپشن ہوتی ہیں, یا تو ایز اے اسپورٹس مین اس نے آنا ہے, ایز اے ایتھلیٹ آنا ہے, تو وہ ٹریننگ کسی اور لیول کی ہوتی ہے. اگر اس سے صرف ایز اے سیلف ڈیفینس آنا ہے, جیسے آپ کل آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم ٹی ویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں فیمیل کے ساتھ ڈفرینٹ جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہراسمنٹ ہو جاتی ہے, اور بچیوں کے ساتھ اسپیشلی بڑے کیسز سامنے دیکھنے میں آئے ہیں. تو اس ٹریننگ کا جو میرا پلان ہے بیسیکلی کہ میں اس کے اوپر کر رہا ہوں کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اسپیشلی ہمارے بچے اور بچیاں
کیونکہ بچوں کے ساتھ بھی بڑا آج کل ہراسمنٹ اور چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بچیوں کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ تو ہو گیا آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں فزیکلی، کوئی آپ پہ اٹیک کرتا ہے یہ، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو ہے آپ کی مینٹل لیول کو چینج کرنا ہے، جو آپ کی تھاٹس ہے. تو کیا آپ یہ جو ڈیورنگ ٹریننگ ہے ایسی میتھڈالوجی رکھتے ہیں کہ ایک جو بچہ ہے وہ ابھی سے اس کی جو تھاٹس ہیں وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں اور وہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے وہ سوسائٹی کے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہو؟ جی بالکل، اس میں سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ ایک کوچ کا کمپیٹنٹ ہونا ہوتا ہے کہ کوچ کتنا کمپیٹنٹ ہے، کیونکہ کوچ ہی نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے، اور اس کے اندر جو خامیاں ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے، جو خوبیاں ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے. اسپیشلی جب ہم بچوں کو یا بچیوں کو ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں، ہم نے ان کا مینٹل لیول ضرور دیکھنا ہوتا ہے. ہم ان کے مینٹل لیول کو دیکھتے ہوئے اس طریقے سے ان کو لے کے چلتے ہیں. ایسے ہم نے کوآرڈینیشن رکھی ہوتی ہے کہ ان کو ایک خوف بھی محسوس نہیں ہوتا، ایک بڑے اچھے انوائرمنٹ میں، ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں، کہ وہ نہیں بالکل جس طرح ٹریڈیشنل ٹائپ کا آپ کوچ دکھائیں تو وہ بچیوں کے لیے ویسے ہی گھبرا جاتی ہیں. ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں ان کو بڑے اچھے وے میں ہم نے وہ ٹریننگ کروانی ہے کہ ان کا مینٹل لیول بھی بڑھا ہو، ان کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھے. اور وہ اسپیشلی جب آپ وہ ایک کمبائنڈ ٹریننگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ فیمیل کے لیے بڑا ایک ہیزیٹیشن اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ ہم ان چیزوں کو ورکنگ کرتے ہیں کہ فیمیل کا مینٹل لیول بھی بڑھے، ان کی فٹنس بھی بڑھے اور کانفیڈنس لیول بھی بڑھے. اور بوائز کا بھی ڈیفینیٹلی ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی. مووی میں بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ کیا کراٹے کلب اور اس کے بعد آپ کی جاب، پھر آپ کی پرسنل لائف، تو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ مووی کہاں تک پہنچی ہے؟ کب ہم اسے دیکھیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ کا آخری سوال کہ آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں، یہ تو واقعی بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ اگر میں صرف کہوں کہ جی کیسے مینیج کر رہے ہیں تو کہنا مشکل ہوگا. یہ چونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس وہی 24 آورز ہوتے ہیں، اس میں آپ نے فیملی کو ٹائم دینا ہے، اپنے آفس ٹائمنگ ہے، اپنی اکیڈمی ٹائمنگز ہے، پھر اوپر یہ جو مووی کا جو ہے نا، یہ مجھے اچھی اپرچونیٹی ملی کہ ہمارے جو ڈائریکٹر سردار علی رضا صاحب ہیں، ان کا ایک جو مائنڈ سیٹ تھا وہ مارشل آرٹ کے اوپر مووی بنانا چاہ رہے تھے. تو وہ میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، کچھ 2-3 سیٹنگز ہوئی. تو اس کے اوپر پھر یہ کہ انہوں نے چونکہ میرا بیک گراؤنڈ دیکھا ہوا تھا، میرا پروفائل سارا پتہ تھا، انہوں نے پھر مجھے آفر کی اس مووی کے لیے کہ آپ آئیں اور اپنی اس ٹیم کے ساتھ آئیں، چونکہ انہوں نے میری ٹیم کی بھی پرفارمنسز دیکھی ہوئی تھی. تو ایک اچھی اپرچونیٹی ملی، اور وہ بیسیکلی تھا بھی وہی پروفیشن جو کہ ہمارا، جو چیز ہمارے بلڈ کے اندر ہے. اور ہم چونکہ خود مارشل آرٹ کی، کراٹے کی پروموشن کے لیے کام کر رہے ہیں. جس طرح سے ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنے اعجاز اسپورٹس کے چینل سے، اکثر میں آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتا ہوں، اسپیشلی کراٹے کے اوپر، وہ بڑا اچھا کام ہے. اسی طریقے سے ہم بھی اسی نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک مارشل آرٹس کی، کراٹے کی اویئرنیس لے کے آئیں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ صرف ہم نے گھروں میں یہ اپنے گیجٹس کو یوز نہیں کرنا، ہم نے کچھ اس سے علاوہ بھی کوئی ایکٹیویٹیز کرنی ہیں. تو مووی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ مووی اذان ہے، یہ پیورلی مارشل آرٹ بیس کرے گی. اس میں آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے مارشل آرٹس کے ڈیفرنٹ سٹنٹس کرتے ہوئے، اس میں آپ لڑکیوں کو خاص کر دیکھیں گے کراٹے سٹنٹس کرتے ہوئے. اور ہم لوگ ایز اے جو اس میں رول بھی ہمارا جو ایز اے ریئل لائف والا وہ رول ہے، وہی ہے ایز اے کوچنگ والا، ایز اے انسٹرکٹر والا، کہ جہاں بچوں کو پرابلم آتی ہے، بچے کسی مشکل میں آتے ہیں تو ہم وہاں پہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں ایک اچھی مووی ثابت ہوگی، اسپیشلی مارشل آرٹ کی پروموشن کے لیے. اچھا، ہماری دعا ہے کہ آپ کی یہ مووی جہاں مارشل آرٹ کے لیے اچھی ثابت ہو، آپ کے فیوچر کے لیے بھی اچھی ثابت ہو. ہم ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے پیک پہ جی جانا ہے، صحیح کافی ریسٹ ہو گیا ادنان. صحیح ہے. بہت شکریہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ جناب کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ.